بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ قابل قدر سامعین و سامعات و مشاہدین و مشاہدات، اس درس میں شرکت کرنے والے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت و شریعت سے محبت رکھنے والے میرے خوش نصیب اور سعادت مند بھائیوں، سورہ یونس میں غور و فکر اور تدبر اور اس کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی، پڑھنے اور پڑھانے کی اور قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑنے کی یہ کوشش جو کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش میں برکت عطا فرمائے اور اس سلسلے سے بولنے والے سننے والے سب کو فائدہ پہنچائے۔ کل 2 آیات پر گفتگو ہوئی تھی۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور اپنے نازل کیے ہوئے وحی کا بیان فرمایا اور اس کے پر حکمت ہونے کا بیان فرمایا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کی باتیں، اوامر، نواہی اور ایمانی حقائق اور ایسے ہی وہ حکمت والی چیزیں رکھی ہیں جسے تمام انسانوں کو قبول کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت سنوار لینی چاہیے۔ لیکن ہوا کیا لوگوں نے بڑھ کے اسے قبول کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں رسالت کا مسئلہ اور کفار کا جو رد عمل قرآن کے سامنے اور رسول کے سامنے ہوا، اللہ نے اسے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے بجائے اسے بڑھ کر قبول کرنے کے تعجب کا اظہار کیا۔ اللہ نے کہا کیا لوگوں کے لیے کوئی تعجب کی بات تھی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو اس لیے اختیار کیا تاکہ اس میں جو لوگ برائی میں پڑے ہوئے ہیں، سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور وہ لوگ جو سچا ایمان لے آئیں انہیں ان کے نیک اعمال کا بھرپور بدلہ اور بھرپور انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے اس کی خوشخبری سنائے۔ یہ کوئی تعجب کی بات تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس پر وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، حالانکہ ان کے تعجب کرنے پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ جادو کیسے ہو سکتا ہے۔ جادو اور جادوگروں کی جو صفات ہوتی ہیں وہ یہاں قطعاً نہیں ہیں، بلکہ
اس میں تو ان کے لیے، ان کی مصلحتوں کے لیے، ان کی دنیا کے لیے اور ان کے مالک کی طرف سے خیر کا ہی خیر کا پیغام ہے، جس کو قبول کر کے، جس کو اپنا کر کے وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی حماقت اور نادانی جو انہوں نے رد عمل کے طور پر کیا اور اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا کفار و مشرکین کو چاہے جتنا ناگوار گزرے۔ تو اس میں رسالت کا ذکر اور رسالت کا کام کیا ہے، رسول کا کام کیا ہے، خوشخبری دینا اور ڈرانا، اس کا بیان۔ تو پہلی آیت میں قرآن مجید کا بیان ہوا اور دوسری آیت میں رسالت کا بیان ہوا۔ اب اگلی آیت میں رسالت اور قرآن جس مقصد کے لیے آئے ہیں، قرآن جس لیے نازل ہوا ہے، رسول جس لیے آتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب، تمہارا پروردگار اور تمہارا پالنہار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایک لحظہ میں، ایک سیکنڈ، اس سے سیکنڈ سے بھی کم میں بس کہتا کہ ہو جا اور ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ وہ اللہ جو کمال علم والا اور کمال قدرت والا، جس کے علم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، ازل سے ابد تک سب کچھ جانتا ہے پوری تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ، اور جس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، جو چاہے جس طرح چاہے کرے۔ اتنے علم اور قدرت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کفار مکہ بھی مانتے تھے، اس کو اپنا رب مانتے تھے، بس عبادت میں شریک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا وہ رب جس کو تم زمین و آسمان کا خالق مانتے ہو، اس نے ان زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ جلد بازی اسے پسند نہیں ہے، وہ اپنے معاملے میں نرمی اختیار کرتا ہے، رفق اسے پسند ہے، اور تم نہ تمہارے پاس علم ہے، نہ تمہارے پاس قدرت ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں کتنے تیزی سے فیصلہ کر کے کہہ دیتے ہو کہ یہ تو کھلا کھلا جادوگر ہے۔ کیسی حیرتناک بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو اور آسمانوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ 6 دن اللہ نے زمین بنائی، اور زمین کے اندر جو خزانے رکھے، دریا، پہاڑ، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، اور ایسے ہی آسمانوں میں جو چیزیں ہیں، بالائی مخلوق ہے، زیری مخلوق ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور اسی طرح سے زمین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، بندوں کے لیے کیسی کیسی چیزیں ہیں، وہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یدبر الامر ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق کرنے کے بعد اپنے عرش پر استوا فرمایا، اپنے عرش پر قائم ہوا، اپنے عرش پر قرار پکڑا، اپنے عرش پر بلند ہوا۔ عرش سب سے عظیم مخلوق ہے، مخلوقات میں سے سب سے عظیم مخلوق ہے، اور یہ عرش 7 آسمانوں سے اوپر، اور اللہ کی جنت میں، جو جنت سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے، جنت الفردوس، جنت الفردوس کے اوپر ہے۔ جنت الفردوس
की छत के ऊपर है अर्श। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा सअलतुमुल्लाह फस्अलूहुल फिरदौस फइन्नहु अअलल जन्नह व वसतुल जन्नह व फौक़हा अर्शुर रहमान। जब अल्लाह से जन्नत मांगना हो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, जो सबसे बुलंद तरीन जन्नत है, जो सबसे दरमियानी जन्नत है और जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श पर है, सबसे ऊपर है अल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह तबारक व तआला जब इन सब ज़मीनों और आसमानों को और उसके अंदर के ख़जानों को और इंसानों को जिनको पैदा करना था अपनी इबादत के लिए, उनको पैदा करने से पहले अल्लाह ने इन सबको पैदा किया और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श पर बुलंद हुआ। बाज़ लोगों ने इसकी तावील की है बेजा। बाज़ लोगों ने कहा अपने तख्ते इख्तिदार पे बैठा, आऊज़ु बिल्लाह। किसी ने कहा अपने तख्ते इख्तिदार पर मुतमक्किन हुआ, अपने अर्श पर मुतमक्किन हुआ। ये सब तर्जुमे मनहज सलफ के मुताबिक नहीं है। और अल्लाह तबारक, बाज़ लोगों ने तर्जुमा ही नहीं किया, अर्श पर इस्तिवा फरमाया और कह के निकल गए। इस्तिवा का माना मालूम है, उसकी कैफियत मजहूल है। हम ये नहीं कहते कि हमें इस्तिवा का माना ही नहीं मालूम, नहीं, इस्तिवा का माना मालूम है। इस्तिवा का माना होता है बुलंद होना, चढ़ना। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श पर बुलंद हुआ, अपने अर्श पर कायम हुआ। माना मालूम है, कैफियत ना मालूम है। कैफियत को हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। जैसे अल्लाह की ज़ात मौजूद है, मौजूद का माना मालूम है, लेकिन इस वजूद की कैफियत क्या है हमें नहीं मालूम। ऐसे ही हम कहते हैं कि जैसे अल्लाह की ज़ात मौजूद है और उसका वजूद हर तरह की तशबीह से, तकयीफ से पाक है, वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला का इस्तिवा हर तरह की तशबीह से, तमसील से, तकयीफ से पाक है। लेकिन माना मालूम है, कैफियत मजहूल है, उस पर ईमान लाना वाजिब है। अल्लाह सबसे ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे है। तो इसमें उलू का बयान है। और सिलसिले में हमारा दर्स जो है बहुत तफसीली दर्स हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ऊपर है, अपनी मखलूक से ऊपर है और सारी मखलूक उसके नीचे है। और इसके वहाँ उसकी तफसीलात देखी जा सकती हैं। बहरहाल कहना यह है कि जिन लोगों ने भी अल्लाह के ऊपर होने का इनकार किया है, इस आयत के सरी होने के बावजूद उन्होंने मनहज सलफ से इन्हिराफ किया है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम और ताबईन और तबे ताबईन और मुहद्दिसीन और अइम्मे दीन के तरीके से इन्हिराफ किया है। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में यह कहना कि अपने तख्ते इख्तिदार पे बैठा, उसके पहले वो तख्ते इख्तिदार पे नहीं था, किसी और से तख्ते इख्तिदार उसने छीना। आऊज़ु बिल्लाह। ये सब गलत जो है तशरीहात हैं, जो कि सही मनहज से, सिरात मुस्तकीम से हटी हुई है। तो बहरहाल जिन लोगों की तफसीरें बड़ी मशहूर हैं मार्केट में, और अक्सर उन लोगों ने इसी तरह की गलतियां की हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हारा रब कौन है, इसको जान लो अच्छी तरह से। यही इस कुरान के नुज़ूल का मकसद है और यही इस रसूल के आने का भी मकसद है। इन्न रब्बकुम, तुम्हारा पालने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला, तुम्हारा मालिक वो अल्लाह है कि जिसने ज़मीनों और आसमानों को 6 दिनों में पैदा फरमाया और फिर वो अपने अर्श पर बुलंद हुआ। युदब्बिरुल अम्र, वो ही सारे मामलात की तदबीर करता है, सारे मामलात को चलाता है, सारे इंतजामात को वही चलाता है, चलाता रहेगा और चलाता रहा है। तो युदब्बिरो में सारे माने आगे, अल्लाह तबारक व तआला ही के हाथ में है सारी तदबीर। सूरज कब निकलना है, कहां से निकलना है, कहां डूबना है, कब दिन लंबा रहना है, कब दिन मुख्तसर रहना है, कब रात बड़ी रहनी है, कब छोटी रहनी है, कब गर्मी सख्त रहनी है, कब गर्मी कम रहनी है, ये सब तदबीर अल्लाह ताला की तरफ से है। युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह ही सारी कायनात की तदबीर कर रहा है।
कैसे चींटी को भूख लगती है और किसान के झोली में से दाना नीचे गिर जाता है और चींटी के खुराक का इंतजाम, ये उसकी तदबीर है। लोगों की माश की तदबीर कर रहा है। युदब्बिरुल अम्र, वो सारी चीजों की तदबीर कर रहा है। कैसे कौन सा पौधा कब उगना है, कब उसमें फूल आना है, कब उसमें फल आना है, कब फल को पकना है, कब हवा चलनी है, कब हवाएं तेज चलनी है, कब बीमारियां आना है और कब बीमारियों को खत्म होना है। ये सारी तदबीर अल्लाह ताला की तरफ से। किसके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है और किस तरह से सब लोग एक ही तरह नहीं सोचते, सब अलग अलग सोचते हैं, ये अल्लाह की तदबीर है, कौनी तदबीर है, कौनी। इस कायनात में उसी की तदबीर चल रही है। बाजार लगती है, बाजार में आने वाले मुख्तलिफ, कोई बेचने के लिए आता है, कोई खरीदने के लिए आता है, कोई तफरीह के लिए आता है, कोई किसी से मुलाकात के लिए आता है। सबके ज़हन अलग अलग हैं और इस तरह इस कायनात का निज़ाम चल रहा है। कोई तसादुम नहीं, कोई टकराव नहीं, पूरा निज़ाम अल्लाह चला रहा है, अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ने हर काम के लिए बास फरिश्तों के सुपुर्द किए हुए हैं, लेकिन वो सब अल्लाह की निगरानी में हो रहा है। और अल्लाह को सबकी, एक पत्ता भी गिरता है और एक जर्रा भी अपनी जगह से उड़ के दूसरी जगह उड़ता है, अल्लाह जानता है और वो अल्लाह की तदबीर का हिस्सा है। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह जिसने इंसान को पैदा करने से पहले 6 दिनों के अंदर जमीन और इस आसमान को पैदा कर फरमाया, जो इंसान की खिदमत के लिए था। सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी इंसान के लिए, चांदनी इंसान के लिए, तारे इंसान के लिए, जमीन में पौधे, नदियां, दरिया, फल फूल इंसान के लिए, गल्ले इंसान के लिए। ये सारी तदबीर जिस अल्लाह तबारक व तआला ने की है इंसान के लिए, इंसान को बनाया, इसके लिए सारी चीजों को मुसख्खर किया। किस लिए? ताकि ये इंसान उसी एक अल्लाह की इबादत करे। तो सोचने वालों को इस आयत के जरिए भी दावत फिक्र दी जा रही है कि ऐ वो लोगों जो तुम अल्लाह की रुबूबियत को मानते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने ही सारा इंतजाम किया है और इंतजाम कर रहा है, इंतजाम करता रहेगा। भला बताओ कि तुम 2 चीजों का मुरक्कब हो, एक तुम्हारा जिस्म है और एक तुम्हारी रूह है, 2 चीजों का मुरक्कब हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो सूरज निकल रहा है, गुरूब हो रहा है, दिन आ रहा है, जा रहा है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, बारिश हो रही है, पौधे उग रहे हैं, फूल फल निकल रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, किसी में आंख की लज्जत है, किसी में कान की लज्जत है, किसी में जबान की लज्जत है, किसी में कुव्वत शाम्मा की लज्जत है, किसी में जो है मर्द और औरत का जो सिलसिला पैदा किया, जो ख्वाहिश नफ्स की लज्जत है और जिसके जरिए से तुम्हारी अफजाइश नस्ल है। और जो तदबीर अल्लाह ने इस कायनात में किए हैं, इस कायनात के चलने के लिए सारी तदबीरें जिसने की हैं, तुम्हारे जो आपस में अक़दार हैं, जो अखलाक हैं, जो मामलात के तरीके हैं, जो जिंदगी जीने का मकसद है, किस तरह तुम्हें जीना चाहिए, क्या उसके लिए वो तदबीर नहीं करेगा? जिसने ये सारी तदबीरें की हैं तुम्हारे लिए, क्या वो तुम्हारे लिए ये तदबीर नहीं करेगा? जिस मकसद से तुम्हें भेजा है, मकसद तुम्हारा इम्तिहान है, मकसद तुम्हारी आजमाइश है। वो जानना चाहता है कि वो बंदा जिसे मैंने पैदा किया है और जिसने मेरे रब होने का इकरार किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको इकट्ठा किया अज़ल में और सबसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा हाँ अल्लाह। उसी अहद को याद दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों को भेजा, अपनी किताबों को नाजिल फरमाया कि तुम मेरी रुबूबियत का इकरार कर चुके हो, मैं ही तुम्हारा पालने वाला हूं, मैं ही तुम्हें जिंदगी देने वाला हूं, मैं ही तुम्हें मौत देने वाला हूं, मैं ही इस पूरी कायनात को तुम्हारे लिए लगाए हुए हूं। फिर तुम सिर्फ मेरी ही इबादत क्यों नहीं करते? अगर सिर्फ मेरी ही इबादत करोगे तो मेरा इनाम तुम्हारे लिए मौजूद है जन्नत की सूरत में, और अगर मेरे नबियों की मुखालिफत करोगे तो मेरी सजा जहन्नम तुम्हारे लिए मौजूद है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا اللہ اس کائنات کی پوری تدبیر کر رہا ہے تو اسی تدبیر کا حصہ ہے اپنے رسولوں کو بھیجنا، اپنی کتابوں کو نازل فرمانا، یہ اسی تدبیر کا حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا، پھر اپنے عرش پر بلند ہوا، وہ سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس لیے تمہاری عبادتوں کا مستحق وہی ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے ٹھیک ہے رب ہمارا اللہ ہے، لیکن ہم اپنے ان بتوں کی بھی عبادت کریں گے جن کو ہم نے اپنے نیک لوگوں کی صورتوں میں بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وہ کہتے تھے کہ یہ بت جو نیک لوگوں کی صورتوں پہ ہیں، جن کی تاریخ، جن کی زندگی بڑی اچھی رہی ہے، جو اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کج فہمی کا ازالہ کر دیا کہ تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم اس اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ان کو اللہ کا سفارشی بنا لو گے اور یہ اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دیں گے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ ہر طرح کا اختیار، ہر طرح کی قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس کے یہاں بڑھ کر اپنی مرضی سے سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اللہ اجازت دے گا تبھی سفارش کر پائیں گے، کوئی پہنچ کے خود بڑھ کے سفارش کر لے ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی اس ظام میں نہ رہے کہ کوئی بھی جا کے وہاں کیسے بھی سفارش کر دے گا۔ شفاعت کا مسئلہ قرآن پاک میں بہت ہی واضح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے، کھول کھول کر کے سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض آیات میں تو انکار کر دیا کہ قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی، اور بعض آیات میں بتایا کہ اجازت کے بعد سفارش ہوگی۔ تو جہاں انکار ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی، اور جہاں اقرار ہے اس کا مطلب یہ ہے اجازت کے بعد سفارش ہوگی۔ اور اجازت کس طرح سے؟ آپ جانتے ہیں کہ شفاعت کے ارکان کتنے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے سفارش کرنے والا، اور ایک وہ ہوتا ہے جس سے سفارش کی جائے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے لیے سفارش کی جائے، اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی خاطر سفارش کی جائے۔ تو جہاں تک وہ ذات ہے جس سے سفارش کیا جانا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ سفارش کرنے والے کون ہوں گے، کوئی بھی پوری مخلوق میں کوئی بھی ہو سفارش کرنے والا، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء اور رسول ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے شہید ہوں، کوئی بھی ہوں، جو بھی سفارش کرنے والے ہوں، یہ سفارش کرنے والے ہوئے۔ اور وہ لوگ جن کی خاطر سفارش کی جائے گی، گنہگار لوگ، گناہ کبیرہ کرنے والے ہوں گے، یا وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، یا اللہ کا کفر کرنے والے ہوں گے۔ اگر اللہ کا کفر کرنے والے ہیں تو ان کے لیے تو سفارش کی اجازت ملنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہی سفارش کی جا سکے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے لیے اجازت دے گا جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش پانے کا حقدار سب سے زیادہ کون خوش نصیب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اپنے دل کے خلوص کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ کا گویا معنی سمجھا، اس سے محبت کی، اس کے تقاضوں پہ عمل کیا، اس کے جو برعکس اور منافی چیزیں ہیں ان سے دور رہا، شرک سے دور رہا، توحید پہ قائم رہا،
اور پھر اس سے کچھ گناہ ہو گئے انسان طبعی بشر ہونے کی وجہ سے، بھلے گناہ کبیرہ ہوں، تو اس کے لیے سفارش ہوگی۔ تو گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد کے لیے سفارش ہوگی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا جو سفارش کریں گے۔ سفارش کرنے والوں کی عزت افزائی ہوگی۔ اللہ انہیں معاف کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے موحد بندے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے لیے اپنے ان نیک بندوں کی عزت افزائی بھی کرنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کی سفارشات کو اپنی نظر میں رکھیں تو آخرت کی سفارش آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا میں 3 طرح کی سفارش ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت، یعنی مقام و مرتبے کی وجہ سے سفارش۔ مثال کے طور پر مجرم کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا اور بادشاہ اسے سزا دینا چاہتا ہے، لیکن کوئی وزیر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اے بادشاہ اسے معاف کیا جائے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ بادشاہ اس کے مقام و مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے کہ اگر اس کی سفارش نہ مانی گئی تو یہ ناراض ہو سکتا ہے اور یہ میرے لیے مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے، اس لیے اس کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ ایسی سفارش اللہ کے ہاں نہیں ہوگی، قطعاً نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے وہ اپنے مقام و مرتبے کے ذریعے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ کہہ سکے اور کسی اللہ کی رضا کے بغیر کچھ منوا سکے۔ دوسری شفاعت ہوتی ہے دنیا میں شفاعت محبت، یعنی بادشاہ کے سامنے مجرم لایا گیا، بیوی کھڑی ہو جاتی ہے کہ اسے چھوڑ دو، بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ اسے چھوڑ دو۔ بیٹا یا بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کے ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، بادشاہ معاف کر دیتا، حالانکہ معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت میں مجبور ہو کے سفارش کو قبول کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ تیسری سفارش دنیا میں ہوتی ہے شفاعت بالاذن۔ وہ کیا ہے کہ مجرم کو لایا جاتا ہے، وہ بادشاہ اسے معاف کرنا چاہتا ہے لیکن قانون کی عزت بھی رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے کسی وزیر کو، کسی اہم شخص کو اجازت دے دیتا ہے کہ جب دربار لگے گا تو تم اس کی سفارش کر دینا اور میں اسے معاف کر دوں گا، کیونکہ یہ میرا بندہ ہے، میرا آدمی ہے، یہ میری بادشاہی کو پسند کرتا ہے، مجھے بادشاہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو دوسرے جرائم، دوسرے گناہ، دوسری غلطیوں کو اس طرح سے اس وزیر کی بھی عزت افزائی ہو جاتی ہے اور غلطی کرنے والے کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ یہی سفارش قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں دیکھتا تھا، اس کی توحید کے معاملے میں کسی طرح سے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا تھا، کسی کمی کو برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن دوسرے گناہ اس سے ہو گئے، دوسری غلطیاں اس سے ہو گئی، گناہ کبیرہ ہو گیا اس سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس موحد بندے کو معاف کرنے کے لیے اپنے کسی بھی نبی کو، ولی کو، شہید کو، کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا کہ میرے اس بندے کی سفارش کر دو، اور ان کی سفارش سے پھر یا تو جنت میں اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، یا جہنم میں اس کی سزا ختم ہو جائے گی، یا سزا کم ہو جائے گی۔ مختلف قسم کی جو شفاعتیں ہیں، ساری شفاعتیں اسی طرح کی ہیں جس کو شفاعت بالاذن کہا جاتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں بھی یہ بات ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کے ہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے البتہ اللہ کی اجازت کے بعد۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اسی طرح سے اور بھی بے شمار آیات ہیں جن میں شفاعت کے مسئلے کو بہت اچھی طرح واضح کیا گیا ہے کہ وہاں
اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں سفارش ہوگی، اور اجازت دونوں جگہ چاہیے، سفارش کرنے والے کو بھی چاہیے اور جس کی خاطر سفارش کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں بھی اجازت چاہیے، دونوں جگہ سفارش چاہیے، سفارش کرنے والے کو بھی اجازت چاہیے، جس کی خاطر سفارش کرنا چاہتا ہے اس کی بھی تعین ہونی چاہیے کون ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا تبھی سفارش ہوگی۔ وہ مالک، وہ قدرت والا، وہ علم والا، وہ تدبیر والا، وہ احکم الحاکمین کہ اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اپنی توحید کو یہاں اور اپنی قدرت کو اور اپنی سلطنت کو، اپنی حکومت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو اور اپنے کمالات کو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا، اور اللہ نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ اور یہ ہے تمہارا رب۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ یعنی معبود برحق، یہ ہے اللہ۔ اللہ کے بارے میں عربی زبان میں کہتے ہیں الہ کے معنی معبود، اور اسی پر ال لگا دیا گیا، یعنی وہ معبود جو یقیناً سچا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ کے معنی ہوتا ہے عبادت کے لائق، معبود برحق۔ تو اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے وہ اللہ جس کے بارے میں اوپر بیان ہوا، یہ ہے عبادت کے لائق۔ اور عبادت کے لائق کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر ہر طرح کا کمال ہو، ہر طرح کی عظمت، ہر طرح کا جلال، وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ تو جب کہا وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، تو ساری گویا اسماء و صفات جو اللہ کے ہیں اس پر ایمان کی دعوت ہے۔ اس میں اس کو توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، وہاب ہے، کریم ہے، عزیز ہے، قدیر ہے، بدیع ہے، فاطر ہے، اور سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری قدرتیں اس میں آ گئی۔ ذالکم اللہ، وہ ہے اللہ، ربکم، وہ ہے تمہارا پالنہار۔ تو اللہ میں تمام صفات کمال، صفات ذاتی آ گئے جو اللہ کے ہاں موجود ہیں، اور ربکم، وہ تمہارا پالنہار ہے۔ تو یہ سارے صفات افعال اس کے اندر آ گئے۔ صفات فعل اور صفات ذات میں فرق کیا ہے؟ صفات ذات جو اندر ہوں، کسی کے اندر جو کمال ہو، اور صفات فعل جس کا اثر دوسرے پر پڑتا ہو۔ تو ربکم، وہ تمہارا پالنہار ہے، تمہیں پال رہا ہے، تمہارے اوپر اس کے احسانات ہیں، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہارے لیے زمین بنائی ہے، تمہارے لیے آسمان بنایا ہے۔ تو یہ تم پر جو انعامات اور احسانات ہیں یہ بھی اسی کی طرف سے ہے، تو اس کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ معبود برحق جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا پالنہار ہے۔ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ اس کی الوہیت کو تم نے سمجھ لیا، اس کی ربوبیت کو تم نے دیکھ لیا، اس کے کمالات کو تم نے دیکھ لیا، اب پھر کسی اور کی عبادت کرنے لگ جاتے ہو۔ فاعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کرو، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی لیے رسول آئے، اسی لیے کتابیں آئیں، اسی لیے جنت و جہنم بنا، اسی لیے قرآن پاک آیا ہے، اسی لیے پوری کائنات سجی ہوئی ہے، تاکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا جائے، اسی سے لو لگایا جائے، اسی سے خوف کھایا جائے، اسی سے امید رکھی جائے، اسی کے لیے ذبح و قربانی کیا جائے، اسی کے لیے سجدہ کیا جائے، اسی کے لیے رکوع کیا جائے، اسی سے امید لگایا جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے مدد چاہا جائے، اسی سے دعا مانگا جائے، اسی سے فریاد کیا جائے، مشکل میں اسی کو پکارا جائے، اپنی ضرورتوں کو اسی کے سامنے پیش کیا جائے۔ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، مال خرچ کرو تو اس کو راضی کرنے کے لیے، صلاح پڑھو تو اس کو راضی کرنے کے لیے، صوم رکھو تو اس کو راضی کرنے کے لیے، حج کرو تو اس کو راضی کرنے کے لیے، اپنی اعضاء سے، ہاتھ اور پیر سے کوئی کام کرو اس کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دل سے کوئی عبادت کرو اس کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مال سے کوئی عبادت کرو اس کو راضی کرنے کے لیے۔ فاعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تذکرون، تم دھیان کیوں نہیں دیتے؟ تذکرون یہ ذکر سے ہے، ذکر کے معنی یاد کیوں نہیں کرتے، بھول کیوں جاتے ہو؟
غفلت میں کیوں پڑ جاتے ہو؟ یہ پورا قرآن یاد دہانی کے لیے ہے۔ رسول جو آتے ہیں یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، کوئی نئی بات بتانے نہیں آتے، کیونکہ یہ تو انسان کی فطرت میں ہے۔ پیدا کرنے والا ایک، مالک ایک، پوری کائنات کا مدبر، یدبر الامر، مدبر پوری کائنات کو چلانے والا ایک، یہ فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ فطرت پہ غبار آ جاتا ہے، فطرت پہ پردے پڑ جاتے ہیں، ماں باپ، دادا، خاندان، سماج بگاڑ دیتا ہے، توحید کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو توحید کے راستے پہ لانے کے لیے انبیاء آتے ہیں، اور انبیاء کے بعد اسی توحید کو سکھانے والے انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں جو انبیاء کی راہ پہ ہوتے ہیں۔ وہ سکھاتے ہیں کہ ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو جاؤ، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، ایک اللہ ہی کو پکارو، ایک اللہ ہی سے دعا مانگو، اس اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ جاؤ، اپنے آپ کو ایسے کاموں میں نہ لگاؤ جس سے وہ رب ناراض ہو جائے، وہ مالک ناراض ہو جائے۔ افلا تذکرون، اس بات کو آخر تم یاد کیوں نہیں کرتے؟ کس طرح سے قرآن لمحہ بلمحہ جگہ جگہ ہر جگہ اس توحید کو یاد دلاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ توحید کو بھول کر سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنا مدعا، اپنی مصیبت، اپنے مسائل، اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھنے کے بجائے، اللہ سے رونے کے بجائے، اللہ سے گڑ گڑانے کے بجائے ادھر اور ادھر، دائیں اور بائیں ان کا علاج تلاش کرتے ہیں، اس مشکل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ مشکل کا حل جہاں ہے وہاں نہیں جاتے، مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس، اللہ سے روئیں، اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ کی توحید کو اپنائیں، یہی حل ہے۔ تو بہرحال یہ بہت عظیم الشان آیت ہے جس میں توحید کو بہت واضح انداز میں پیش کر دیا گیا ہے، اور شرک کو بہت کھول کھول کے رد کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تمہارا پالنہار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش کے اوپر بلند ہوا، وہ سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، سارا انتظام وہی چلاتا ہے، اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے، وہی اللہ معبود برحق ہے، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور تم یاد کیوں نہیں کرتے، تم دھیان کیوں نہیں کر دیتے، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، توحید پر مضبوط اور پختہ بنائے، اور ہر طرح کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آپ کے لائے ہوئے سنن ہدا اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔